امریکہ میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی ذیلی کمیٹی میں پاکستان کے حالیہ الیکشنز، جمہوریت اور پاک امریکہ تعلقات پر بریفنگ ہوئی ہے۔ آج باقاعدہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو امریکی نمائندگان کی امور خارجہ کی ذیلی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے اور سوالات کا جواب دیا ہے۔ یہ وہی ڈونلڈ لو ہیں جن پر عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا الزام عائد کیا تھا، اور آج کے اجلاس میں ڈونلڈ لو نے پہلے اپنا تحریری بیان ریکارڈ کرایا اور پھر امریکی نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ ان سے عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے ان کے الزامات پر رائے لی گئی، جس پر انہوں نے واضح کیا کہ یہ الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان الزامات کی وجہ سے ان کے اور ان کے خاندان کو قتل کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں جب ڈونلڈ لو بات کر رہے تھے تو تحریک انصاف کے حامی نعرے لگاتے رہے، جس پر ایک نمائندے نے انہیں ایوان سے باہر نکالنے کی سفارش کی اور ایوان کے چیئرمین نے انہیں ایوان سے باہر نکالنے کا آرڈر بھی دیا۔ اس دوران عمران خان کو رہا کرنے کے نعرے بھی لگائے گئے، ڈونلڈ لو کو جھوٹا کہا گیا۔ آج کی کارروائی میں یہ سب اہم معاملہ یہ تھا کہ جب ڈونلڈ لو سے عمران خان کی حکومت گرانے سے متعلق الزامات پر سوال ہوا، جس کا انہوں نے واضح جواب دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ سیکریٹری صاحب، یہاں غیر مصدقہ الزامات ہیں کہ امریکی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کی سازش کی ہے۔ ان غلط کیا سرائیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چیئرمین، میں اس بارے میں بہت واضح ہوں۔ یہ الزامات، یہ سازشی تھیوری جھوٹ ہیں، یہ مکمل جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں نے پاکستان میں سائفر سے متعلق پریس رپورٹس کا جائزہ لیا ہے۔ یہاں کے سفارت خانے سے مبینہ طور پر لیک ہونے والی سفارتی کیبل یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پر اس میں امریکہ پر یا مجھ پر ذاتی طور پر عمران خان کے خلاف اقدامات لینے کے الزامات نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں موجود دوسرا شخص، یعنی اس وقت کے پاکستان کے امریکہ میں سفیر، نے اپنی حکومت کے سامنے گواہی دی ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی۔ ہم پاکستان کی خود مختاری کی عزت کرتے ہیں۔ ہم اس اصول کی عزت کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ہی ایک جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر کے انتخاب کا حق ہونا چاہیے۔ جناب چیئرمین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ سماعت رکھی اور ہمیں اس پروسیس کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا جواب اتنا صاف اور آپ صحیح تھے، اور ہم آپ کی اس حوالے سے اس ایشو پر کلیئرٹی کو سراہتے ہیں، اور بے شک آپ جیسے اچھے لوگ ہی تبدیلی لاتے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جب ڈونلڈ لو بات کر رہے تھے تو اس دوران تحریک انصاف کے حامیوں نے نعرے بھی لگائے، جس پر ایوان میں موجود ایک نمائندے برہم ہوئے اور انہیں ایوان سے باہر نکالنے کی سفارش کی۔ پھر کیا ہوا دیکھیے۔ The alleged leak diplomatic cable from the embassy here, it is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally. The people who want to be disruptive should be gavelled out and removed from this hearing. With your permission, Chair, to have these people removed before I continue. So ordered. Thank you. All three that were speaking out, thank you. They're wearing red in case you can't figure out who they are. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. The committee will suspend while the Capitol Police restore order. Free Imran Khan. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. Free Imran Khan, the first democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will save Pakistan. He's a humble, great leader. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. And Councillor McCormick will now continue with his full 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. ساتھ ہی ڈونلڈ لو نے امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے مظاہرے پر کہا کہ وہ ان کی عزت کرتے ہیں اور انہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ امید کرتے ہیں کہ دوسری طرف سے انہیں بھی سننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ If I might
Just before I answer that question, just say میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس مظاہرے پر کچھ کہنا چاہوں گا. ہمیں امریکہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کا بہت احترام ہے اور میں اس کمیٹی میں موجود آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی شراکت کتنی اہم ہے اور ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. ہم انہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں بھی سننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز جس کا میں نے گزشتہ 2 سالوں میں سامنا کیا ہے وہ کچھ بے بنیاد الزامات ہیں جس سے مجھے اور میرے خاندان کو روزانہ قتل کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں اور اس میں مقامی پولیس بھی شامل ہوئی ہے. کچھ چیزوں کی قبولیت کی ایک حد ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب آزادی اظہار رائے تشدد کی دھمکیوں میں بدل گئی جو قابل قبول نہیں ہے. threats of violence, which is not acceptable in our society. ڈونالڈو نے پاکستان میں ہونے والے حالیہ الیکشنز پر امریکہ کی پوزیشن واضح کی اور کہا کہ بے ضابطگیاں دیکھنے میں آئی ہیں. انٹرنیٹ کی بندش بھی دیکھی گئی ہے لیکن انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھا. انہوں نے الیکشن کمیشن سے غیر جانبداری سے آگے بڑھنے کا مطالبہ بھی کیا. We noted undue restrictions on the freedoms of expression. اظہار رائے اور پرامن اجتماع کی آزادیوں پر غیر ضروری پابندیوں کو نوٹ کیا گیا. ہم انتخابی تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادی پر پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں. ہم میڈیا ورکرز پر حملوں، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کی رسائی پر پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں. ہم انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں. ہم انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کے ان احکامات کے باوجود کہ الیکشن کے دن انٹرنیٹ سروسز بند نہیں کی جائیں گی، حکام نے موبائل ڈیٹا سروسز کو ہی بند کر دیا جس کے ذریعے پاکستانی عوام سوشل میڈیا اور پیغام رسانی کی اپلیکیشنز تک رسائی حاصل کرتے ہیں. الیکشن میں مثبت باتیں بھی نظر آئیں. تشدد کے خطرات کے باوجود تقریباً 6 کروڑ سے زائد پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا جس میں 2.25 کروڑ خواتین تھیں. 2018 کے مقابلے میں 50% زیادہ خواتین پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئیں. پاکستان کے ووٹرز کے پاس چوائس تھی اور اس کے نتیجے میں 3 مختلف سیاسی جماعتیں اب پاکستان کے 4 صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں. 5000 سے زیادہ آزاد مبصرین الیکشن کے دن میدان میں تھے. انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھا جبکہ نتائج کی تکمیل میں کچھ بے قاعدگیاں نظر آئیں. الیکشن کمیشن نے ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے جس میں الیکشن کے خلاف ہزاروں شکایتوں کی جانچ کی جا رہی ہے جن کا ہم نے بھی اپنے بیان میں ذکر کیا ہے. ہم الیکشن کمیشن میں اس عمل کو قریب سے مانیٹر کریں گے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبداری سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ہم سب اس عمل کو قریب سے دیکھیں گے. یہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ادارے کام کر رہے ہیں اور آئین پر عمل کر رہے ہیں. Institutions are functional and that are upholding their constitution. ڈونالڈو سے اس اجلاس میں پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے متعلق بھی سوال ہوا جس کا انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کرنا امریکہ کا کام نہیں ہے لیکن وہ موجودہ حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن میں بے ضابطگیوں کا احتساب کیا جائے. ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ کیا امریکہ نے نئی پاکستانی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے؟ The government of the United States, we don't actually go around. امریکی حکومت دنیا میں کہیں یہ نہیں کرتی کہ کسی حکومت کو تسلیم کرے یا پھر نہ کرے، مگر ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کسی حکومت کے ساتھ کام کریں گے یا نہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں سفیر اور سفارت خانہ اس حکومت سے ہر ملاقات میں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن میں بے ضابطگیوں پر احتساب کیا جائے. ہم نے عوامی سطح پر بھی اور پرائیویٹلی بھی یہی کہا ہے کہ ہم الیکشن میں بے ضابطگیوں کے الزامات کی شفاف اور قابل بھروسہ تحقیقات چاہتے ہیں. ہم نے اپوزیشن کے لوگوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں پر بھی احتساب کا مطالبہ کیا ہے اور ہم نے یہ بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر سویلینز کا ملٹری ٹرائل بین الاقوامی قوانین کے مطابق نہیں ہے. Accused of crimes after May 9th is not in keeping with international norm. Given the credible allegations of fraud and rigging, الیکشن میں فراڈ اور دھاندلی کے الزامات کے بعد آپ کو کیا بات یہ اعتماد دیتی ہے کہ اس حکومت کے پاس جمہوری ساکھ ہوگی نہ صرف پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے بلکہ امریکی مفاد کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب اس پروسیس پر منحصر ہے جو الیکشن کمیشن میں جاری ہے.